اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کے لیے جس ویڈیو کا میں ریویو لے کر آیا ہوں وہ ویڈیو ہے آپ اپنے نام کا اسم اعظم اپنے نام کے پہلے حروف الفابیٹ سے معلوم کریں۔ تو یہ نام کے پہلے حرف سے اپنا اسم اعظم معلوم کرنا جو کہ آپ کے لیے کامیابوں کے راز کھول دے گا، رزق، فتح، کامیابی کے خفیہ راز، کامیابی کی ایک دستک جو آپ کے دروازے پر آ جائے گی، تسخیر خلیق، فتح کے راز۔ آپ کا اپنا اسم اعظم معلوم کرو، اور یہ اسم اعظم معلوم کرنا بہت آسان ہے، اور خاص طور پر اس کی تعداد بھی پڑھنا بہت آسان ہے۔ نام کے اسم اعظم کے تعداد جو ہوتی ہے وہ دو طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ ایک نام کے اپنے پہلے اعداد، نام کے اپنے اعداد سے، جیسے میرا نام امداد حسین ہے تو میرے نام کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 178 بنتے ہیں امداد حسین کے۔ تو میں اپنے نام کے اعداد کے مطابق بھی اپنا اسم اعظم پڑھ سکتا ہوں۔ اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مجھے میرے نام کے اعداد بتانے والا کوئی نہ ہو تو میں پھر کیا کروں، تو پھر میں جو ہے نا یہ ٹیبل آپ کو ایک بنا کر دکھاتا ہوں کہ اس ٹیبل کے مطابق آپ جو ہے نا اپنے نام کا اسم اعظم معلوم کریں۔ جی ہم ٹیبل کی طرف آ گئے۔ اب یہ دیکھو میرا نام ہے امداد حسین، تو آپ جو ہے نا اس کو اپنے نام کے پہلے حرف سے آپ اپنا اسم اعظم معلوم کریں گے۔ نام کے پہلے حرف سے جب آپ اپنا اسم اعظم معلوم کریں گے تو میرے نام کے اعداد، میرا نام ہے امداد حسین۔ جب میرا نام امداد حسین ہے تو میرا پہلا الفابیٹ ہو گیا الف۔ اب میں اس ٹیبل میں دیکھوں گا جی الف کہاں ہے۔ یہ دیکھو یہ پوری ٹیبل ہو گئی، اور پوری ٹیبل میں اب میں نے جب دیکھا تو میرا جو ہے نا فوکس یہاں بنا، یہ میرے نام کا اسم اعظم یا بدیو ہے۔ اب مجھے تو پتا ہے کہ میرے نام کے اعداد بھی الف کا 1 نمبر، میم کے 40، دال کے 4، اور پھر الف کا 1، پھر دال کے 4، حسین کے جو ہے نا 128، تو میرے 178 بن گئے اعداد۔ تو میں تو اسے پڑھوں گا 178 بار، اور 178 کو میں جب جمع کروں گا تو میرے سامنے 16 آئے گا، اسے کم از کم 16 بار، یا پھر میں اسے 16 کو جمع کروں گا تو مفرد عدد میرے پاس 7 آ جائے گا، تو اسے 7 بار پڑھوں گا، کیونکہ مجھے تو نام کے اعداد معلوم ہیں۔ اگر کسی نے اپنے نام کے اعداد معلوم کرنے ہوئیں تو پھر جو ہے نا یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، یہ جو 0300 والا 770 8695 پر مجھے کال کر کے اپنے نام کے اعداد پوچھ سکتا ہے۔ اب جو ہے نا مثلا اگر کسی کو نہیں آتے تو وہ بھی جو ہے نا ایسے نہیں جائے گا، تو وہ جو ہے نا جس کے نام کا پہلا حرف یا بدیو ہے تو وہ اسے 82 بار یعنی 82 بار پڑھ دے تو کم۔ اچھا، اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو جو بھی کام ہو، جو بھی جیسا بھی کام ہو، آپ جو ہے نا اس کو اب میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ مجھے کوئی کام ہے مثلا ایک کالج کے پرنسپل سے، وہ جو ہے نا میرا کام نہیں کر رہا، میں اسے گھر سے 82 بار یا بدیو پڑھوں گا، 82 بار، اور راستے میں 10 بار جب وہ میرے ساتھ آنکھیں چار کرے گا تو میں اسے صرف 1 بار پڑھ دوں گا، پھر اس کی ضرورت نہیں کہ میرا کام نہ کرے۔ اس کی بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ کیا چیزیں اثرات کرتی ہیں جس سے انسان دوسرے کا کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، اب ہم بے کی طرف۔ الف کے بعد جن کا نام کا پہلا حرف بے ہے وہ یا لطیفو پڑھ سکتے ہیں 129 بار۔ طریقہ وہی، جو بھی کام ہو پہلے گھر میں سے 129 بار پڑھیں، پھر راستے میں 12 بار، سامنے جو بندہ ہے 3 بار، تو اس کا ہر کام ہو جائے گا۔ پھر جو ہے نا تے والے جو ہے نا القابض یا قابض پڑھیں گے۔ یہاں القابض میں نے غلطی سے لکھ دیا، القابض بھی پڑھ سکتے ہیں یا قابض بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا قابض 903 بار پڑھیں گے، اور اس کی کم از کم مرکب عدد اس کے 12 ہیں اور مفرد عدد 3 ہے۔ پھر جو ہے نا سے والے جو ہے نا یا رزاق کو پڑھیں گے 308 بار، اور پھر جو ہے نا یا 11 بار یا 2 بار۔ پھر جو ہے نا جیم، اس کے جو ہے نا میں جو ہے نا اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو، عربی میں نہیں بتا رہا۔ مثلا
الباتا ساتھ جو ہے نا جیسے ہوتا ہے وہ نہیں، یہ جیم یا غنی پڑھیں گے، جیم والے جن کا پہلا عدد ہے وہ 1060 بار، اس کا ڈائریکٹ جو ہے نا مرکب مفرد نہیں بنتا، مرکب ساتھ بنتا ہے۔ پھر جو ہے نا ہے والے یا حکیموں پڑھیں گے 78 بار، اس کا جو ہے نا مرکب عدد جو ہے نا 15 بنتا ہے اور مفرد 6 بنتا ہے۔ پھر خے والے اسے یا آخر پڑھیں گے 801 بار، اس کا ڈائریکٹ جو ہے نا مفرد بنتا ہے 5، اس کا مرکب نہیں بنتا۔ پھر دال والے یا متینوں پڑھیں گے 500 بار، 500 بار، یہ صفر ساتھ والا بھی ہے، یہ 500 بار، اس کا جو ہے نا ڈائریکٹ مفرد بنتا ہے 5۔ پھر زال والے پڑھیں گے یا مزلو، اور جو ہے نا یہ 707 اس کے اعداد بنتے ہیں، اس کا جو ہے نا مرکب 14 بنتا ہے اور مفرد 5 بنتا ہے۔ جی اب ہم آ جاتے ہیں، جی ہم اب آگے یا مصور پر، یہ تو میں نے لکھے نہیں، چلو یہ جو میم یہ 330 اور 6 36، یہ 12 اور پھر یہ 3 بن گیا، ٹائم زیادہ ضائع ہو گیا۔ اچھا یہ اپنا یا مصور کو 336 بار پڑھیں یا 12 بار پڑھیں یا 3 بار پڑھیں، تو یہ جو ہے نا رے والے جو ہے نا، اب رے والے یا حلیمو پڑھیں 88 بار یا 16 بار یا 7 بار۔ اب سین والے یا حیو پڑھیں 18 بار یا 9 بار۔ شین والے یا مقتدرو پڑھیں 744 بار 15 بار یا 6 بار۔ سواد والے یا ممیتو پڑھیں 490 بار، ان کا مرکب جو ہے نا 13 بنتا ہے، مفرد 4۔ اور زواد والے یا علیمو پڑھیں 150 بار، اس کا ڈائریکٹ جو ہے نا مفرد بنتا ہے 6۔ توئے والے یا محسیو، یہ میم کے آگے ہے یا محسیو پڑھیں 148 بار 13 بار یا 4 بار۔ اور زوئے والے جو پڑھیں نا یا عزیزو پڑھیں 94 بار یا 13 بار یا 4 بار۔ یا کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کے لیے جانا ہے، ویسے جو نا مکمل ان کو پڑھنا چاہیے اپنا نام کے اس کے اعداد کے مطابق، یعنی جیسے یا عزیز ہوئے 94 بار پڑھیں۔ اگر کوئی کام ہو کسی کے بعد، وہ کام نکالنا جس قسم کا ہو، عدالت کچہری پنچایت جہاں بھی جانا ہو، تو پہلے اب گھر سے زوئے والے اپنا جو ہے یا عزیز ہو 94 بار پڑھیں، راستے میں 13 بار، جب کچہری پنچایت میں 4 بار۔ عین والے یا باطن پڑھے اپنا 62 بار، اور جو ہے نا اس کا ڈائریکٹ مرکب بنتا ہے اپنا جو ہے نا 8۔ اب جو ہم آتے ہیں غین کی طرف، غین والے پڑھیں گے یا ظاہرو 1106 بار، اور جو ہے نا یا پھر ڈائریکٹ جو ہے نا 8 بار۔ اور فے والے یا کبھی ہو 116 بار، یا پھر جو ہے نا اور جو ہے نا اس کا مفرد جو ہے نا 8 ہے۔ کاف والے جو ہے نا یا محیطو 67 بار پڑھیں گے، اور اس کا مرکب جو ہے نا 13 بن رہا ہے اور مفرد 4 بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو کاف والے ہیں وہ یا شکورو پڑھیں گے 524 بار، اور ان کا مرکب بن رہا ہے 13 اور مفرد 4۔ اور لام والے یا کہارو پڑھیں گے 306 بار یا پھر ڈائریکٹ 9 بار۔ میم والے یا جامیو 114 بار یا 6 بار۔ نون والے یا نورو 256 بار، ان کا مرکب 13 اور مفرد 4 بن رہا ہے۔ وا والے یا رفیع الدرجات 999 بار یا پھر جو ہے نا 27 بار یا 9 بار۔ اور ہے والے یا 22,573 بار، پھر یا 15 بار یا 6 بار۔ اور یا والے پڑھیں گے یا رب 202 بار یا پھر 4 بار۔ تو اب ہم جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے نا ہم یہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جو اعداد ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہوتے ہیں نا وہ اصل اعداد، جیسے یہ یا بدیو ہے، اس کے اصل اعداد ہیں 82 یعنی 82، اور اس کے جو مرکب بن رہا ہے ہم نے ان کو جمع کر دیا، 2 اور 8 10 ہو گئے، تو برابر 10 ہو گئے، تو اس کا مرکب ہو گیا۔ اور 10 کو پھر ہم نے جمع صفر جمع 1، تو ہمارے سامنے 1 آیا، یہ بن گیا مفرد عدد۔ ہر اعداد جو ہے نا اپنا اعداد ذاتی اعداد مکمل اعداد ہوتے ہیں، پھر مرکب ہوتے ہیں، پھر مفرد۔ پوری دنیا میں یوں ہی جو ہے نا نظام ہے عددوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم الاعداد دیا ہے تاکہ ہم اپنا اور آنے والے سالوں کا حساب رکھ سکیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے اعداد نام کے، اب میرے نام کے اعداد جو ہے نا 178 ہے۔ اب ہر کوئی اپنے اعداد نام کے اعداد معلوم کرے، اگر اعداد معلوم نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ بہت بڑا جو نا چارٹ ہے، اس سے وہ اپنا
जो ना इसमें आज़म मालूम करके इस तादाद से पढ़ सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर मसलन आपको कोई काम है, किसी से काम है, शादी मंगनी, अगर किसी का बाप जो ना उसकी मसलन पसंद शादी नहीं होने दे रहा, मंगनी नहीं हो रही, या कोई किसी से प्यार करता है, तो फिर वो जो ना अपने नाम के इस इसमें आज़मों को, जो आज़म को अपने नाम के साथ ही इसमें आज़म को उस तादाद में पढ़े, उसका कामयाबी उसमें नज़र आती है। मंगनी, शादी, औलाद के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, और जो जिनकी औलाद नहीं हो रही उनके लिए पढ़ सकते हैं, जिनके खामंद जो ना उनसे नाराज़ रहते हैं वो पढ़ सकते हैं, जिनके खामदों का इनके साथ बुर्ज मैच नहीं होता वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो लोग भी पढ़ सकते हैं जो मसलन नौकरी सर्विस चाहते हैं, वो जो कामयाबी चाहते हैं, वो जो गैर मुल्क जाना चाहते हैं, जिनका रिज्क तंग है, ये हर महाल पर आपको आपके नाम का इसमें आज़म खैर, बरकत, रहमत और फतह अता फरमाएगा। आप एक बार इसे आजमा कर देखें, आपको पता चलेगा कि आपने अल्लाह ताला के खुफिया राजों से एक राज पर से पर्दा हटाकर आपने कामयाबियां समेटी, रहमतें, बरकतें समेटी। आप एक बार तजर्बा करके देख लेना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।